اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کا اسلام کے خلاف اکٹھا ہونا، یہ باپ کا نام ہے۔ بتائیے 1400 سال پہلے ہمارے نبی ایسا بتا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے ہندوستان کے حالات حضور کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قیامت تک کا سارا علم عطا فرمایا، ایک ایک چیز حضور جانتے۔ اور حدیث نمبر ہے 4297، 4297 حدیث کا نمبر ہے۔ ان صوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان صاحب رسول ان سے روایت ہے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یشق الامم ان تدعی علیکم کما تدعى الاقلۃ الى قصعاتها۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب قریب ایسا وقت آئے گا، صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے صحابہ کی جماعت، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ دوسری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو یوں بلائیں گی جیسے ایک پیالے کے کھانے پر کوئی کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا جیسے کھانے کا ایک بہت بڑا کسی کے پاس پیالہ ہو یا کھانے کا ایک تھال ہو اور وہ کھا رہا ہو تو کہتا ہے ارے صاحب آئیے، آپ بھی آئیے نا، کھائیے نا، ارے آپ بھی آ جائیے۔ جیسے کھانے کے لیے آدمی ایک پیالے کا دعوت دیتا ہے، اسی طرح دوسری قومیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی۔ یہود و نصارہ ہے، مشرکین ہے، سب کہیں گے آؤ جمع ہو جاؤ سب، تاکہ مسلمانوں کو مل کر ہم ختم کر سکیں۔ فقال قائل، راوی حضرت صوبان کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا، قائل کا مراد دیا سائل ہے، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا اس دور میں، اس زمانے میں مسلمان قلیل ہوں گے، قلت میں ہوں گے، کم تعداد میں ہوں گے کہ ساری قومیں مل کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گی؟ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، فرمایا نہیں اس وقت تو تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، تمہاری تعداد چھوٹی موٹی نہیں ہوں گی، آقا نے کہا بہت بڑی تعداد ہوں گی۔ اور کتنی بڑی تعداد ہوں گی؟ پھر مثال دی وَلَكِنَّكُمْ غُشَاعٌ كَغُشِيِّ السَّبِيلِ، تمہاری مثال ایسی ہوں گی کہ جیسے سیل روا، یعنی دریا کے اوپر یا سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، کہ جھاگ اتنا نظر آتا ہے کہ جھاگ کے نیچے کا پانی نظر نہیں آتا، تم سمندر کے جھاگ یا سیلاب کے جھاگ کی طرح تم ہوگے، اتنی تعداد ہوگی تمہاری کہ صرف دیکھا جائے گا تو تم نظر آؤ گے۔ اور آج نظر آ رہے ہیں پوچھے کیسے 56 اسلامی ملک ہے۔ کیا بات ہے، دنیا پہ جب نظر اٹھاؤ تو کسی ایک مذہب کے ماننے والے اتنے سارے ممالک نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، یہودیوں کا ملک گنو گے تو ایک اسرائیل ملے گا آپ کو، اور ایک آدھ کوئی نکال لیں آپ۔ دوسری قوموں کا دیکھو گے کسی کے 2 ملک، کسی کے 3 ملک، لیکن مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں؟ 56۔ جدھر نگاہ اٹھاؤ تو اسلام اور مسلمان ہی نظر آتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ تمہارا حال ایسا ہوگا، تم اتنے کثیر ہوں گے گویا سمندر یا جو سیلاب کا پانی جب بہتا ہے اس میں جو جھاگ ہوتا ہے اس جھاگ کی طرح ہوگا، مگر ہوگا کیا؟ وَلَا يَنْزَعْ عَنِ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، آقا نے فرمایا کہ لیکن ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا۔ اللہ، جو ہیبت اللہ نے تمہاری قائم کی تھی دشمنوں پر، غیروں پر، تمہاری ہیبت دوسری قوموں سے، ان کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا۔ اور کس قدر وہ دبدبا ختم ہوگا اور کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، آگے سرکار وجہ فرماتے وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فرمایا کہ تمہارا دبدبا، تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ یہ لفظ ابھی عربی کا ہے، وہن ڈال دیا جائے گا تمہارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں وہم پیدا کر دیا۔ وہم نہیں، وہن ہے، ایک ہوتا وہم یعنی شک، شبہ، بدشگنی، کوئی برا خیال، وہ نہیں ہے، وہن ڈال دیا جائے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الوہن، پھر پوچھنے والے نے پوچھا، پھر صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی وہن سے کیا مراد ہے؟
یہ وہن کیا ہے جو مومنوں کے اور ایمان والوں کے دل میں ڈال دے گا؟ قالا حب الدنیا وکراہۃ الموت، کا وہن یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور موت سے خوف زدہ، موت کو ناپسند کرو گے۔ آج وہی ہماری حالت ہے کہ دنیا داری میں، دنیا کی محبت میں ہم اتنے غافل ہو گئے، اتنے ڈوب گئے، موت سے ہم کراہت کرتے ہیں۔ حالانکہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ پوچھے کیوں؟ ایک منٹ میں مسئلہ حل کر دوں گا اور یہ اپنے جملے کی صداقت آپ کو ثابت کر دوں گا کہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ موت کو ہم کراہت کرتے ہیں، موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ پوچھئے موت کیوں ڈرنے کی چیز نہیں ہے؟ مسلمان موت سے کیوں ڈرے؟ مجھے بتائیے جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ دیکھیں سب نے ہاتھ اٹھایا، کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ایک بھی ایسا ہاتھ نہیں اٹھا جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے۔ مگر جب تک موت آئے گی تو آپ جنت میں جاؤ گے کیسے؟ تو اب میں آپ سے کہوں کہ بھائی حج کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے؟ تو سب ہاتھ اٹھائیں گے ہاں بھائی ہم حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن جب تک آپ پاسپورٹ بناؤ گے نہیں، پلین میں سوار ہوں گے نہیں، تو آپ حج کے لیے پہنچ سکتے ہو؟ تو یہ پلین، یہ فلائٹ جو ہے یہ آپ کے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ موت ایک پلین کی مانند ہے، ایک فلائٹ کی مانند ہے، جب اس پر سوار ہوں گے تو جنت میں جاؤں گے۔ تو اس پر ہم موت پہ سواری کرنے کے لیے ڈر کیوں رہے ہیں، خوف زدہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہم پر غالب آئی، آخرت پر ہمارا یقین کم تر ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دو باتیں حدیث میں پتہ چلی کہ ہم ذلیل ہو گئے، پیشن گوئی کر دیا، ذلت کی وجہ دوسری قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑے، اور آج نتیجہ وہی ہے۔ امریکہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، اسرائیل ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، چین کے بودھسٹ کہلانے والے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، سیریا کے غیر مسلم مسلمانوں کو ختم و فنا کرنا چاہتے ہیں، لیبیا کے لوگ مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ ایک ہندوستان ایک ایسے ملکوں میں تھا کہ جہاں مسلمان کچھ راحت کی سانس لے رہا تھا، کچھ سکون محسوس کر رہا تھا، مگر حالت یہاں بھی اب وہ آ گئی ہے کہ یہاں کے بھی مشرکین اور اسلام دشمن طاقتیں ہمیں ہندوستان سے نکالنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اور صرف ان کا مقصد مسلمانوں کو نکالنا نہیں، ان کا مقصد دو ہے۔ ایک ہے کہ جس قدر مسلمانوں کا قتل کر سکتے ہو ان کی نسلوں کو اجاڑ دو، اور جو بچ جائے یا تو ان کو ڈیٹینشن سینٹر نامی کسی جیل میں ان کو ٹھوس کے رکھ دو تاکہ ان کا کوئی وقار اور کوئی ان کی اہمیت نہ رہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بچ جائے تو ان کو ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور کر دو۔ تین طرح کے پروگرام ہمارے خلاف بن چکے ہیں، مگر ہماری غفلتوں کا یہ عالم ہے کہ اب بھی ہم دشمنوں کی سازشوں سے واقف ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ ابھی بھی ہمارا لگاؤ دنیا کی طرف ہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، مگر میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا کہ جتنی پابندی کے ساتھ ہم آج احتجاج کے لیے جمع ہو رہے ہیں، سردی کو ہم سردی محسوس نہیں کر رہے، کبھی اللہ کی راہ میں بھی ہم فجر کے لیے اس طرح جمع ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا بات تو دوسری قوموں کا جیسے انہوں نے سنڈے دیا تو ہم نے فرائیڈے سمجھ رکھا، جبکہ ہمارا صرف ایک فرائیڈے نہیں ہے، ہمارے مومن کے لیے اللہ نے ہر دن ہمارے لیے فرائیڈے کی طرح رکھا۔ لیکن جتنی جمعیت کے ساتھ ہم آج احتجاج میں شامل ہو رہے، کیا اتنی جمعیت کے ساتھ ہم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو کر گڑ گڑایا بھی ہے؟ نہیں، ہم نہیں گڑ گڑایا۔ آج بھی کیا مسلمانوں کی کل آبادی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی پناہ چاہ رہی ہے، استغفار کر رہی ہے؟ نہیں۔ تو آج بھی ہمیں ہوش کہاں ہے؟ تو ہم کب بیدار